اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور ماہ رمضان کی برکتوں کو، فضیلتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک خیراتی ادارہ بنایا ہے، ایک ٹرسٹ بنایا ہے۔ ان کا نام ہے جی جاتلاں ہیڈ ویلفیئر ٹرسٹ، اور ان کا جناب چیئرمین صاحب کا نام ہے ندیم اشرف صاحب۔ ہم سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عمر بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ اور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ سب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، لاکھ لاکھ شکر ہے ماشاء اللہ۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے جاتلاں ہیڈ اور ویلفیئر ٹرسٹ جو بنایا ہے یہ ادارہ، آپ کو کس دن کیسے سوچ آئی کہ آپ نے یہ نیکی کا کام بھی اس حوالے سے کرنا ہے؟ عمر بھائی ابھی ریسنٹلی میں پاکستان گیا ہوا تھا، جی میرا بھائی بیمار تھا تو اس کو کینسر کے سلسلے میں، جی تو میں اس کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو اچانک کی بس یہ خدا کی طرف سے ایک چیز آتی ہے، تو ہم نے اپنے محلے میں اپنے گاؤں سے یہ سٹارٹ کیا۔ ماشاء اللہ۔ تو اب چیز یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں گندگی کا بہت برا سسٹم ہے، جی جی اسپیشلی دیہاتوں میں، اور اس طرح کے سسٹم میں کوئی کوڑا کرکٹ کا سسٹم نہیں ہے، کوئی مطلب کہ بلدیاں نہیں ہے، کچھ ایسا سیونگ۔ تو ہم نے 2-3 لڑکوں نے بیٹھ کے ایک میٹنگ کی، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کہ ہم یہ جو آج کل آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ناپیس کا دور شروع ہو چکا ہے اور وہ بہت بڑی بیماریاں بنتی جا رہی ہیں۔ جی جی تو ہم نے پہلے میٹنگ کی 2-4 لڑکوں نے، اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ اس پہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے ہمیں، تو ہم اب خود سٹیپ لیتے ہیں اور اپنے گاؤں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اچھی تو ہم نے وہاں پہ کچھ ڈسٹ بنز وغیرہ کا اہتمام کیا، وہ سارا کچرا وغیرہ اٹھایا، اس کو ڈمپ کیا، اور وہ ڈسٹ بن وغیرہ لگائی۔ کتنے لوگ تھے آپ؟ شروع میں ہم جو ہے نا 4 لڑکے تھے۔ 4 لڑکے تھے، اور خود ہی آپ نے ایک آئیڈیا، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ فنڈ کی بھی ضرورت پڑی ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں فنڈ کا آپ نے پوچھا، تو یہ کہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تو 4 لڑکے تھے، پہلے دن جب ہم نے میٹنگ کی، دوسرے دن ہم نے پورے گاؤں کو اکٹھا کیا، ان کو بتایا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے گاؤں کی کافی سارے مسائل پہ، جب فوتکی کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ لے کے مسجد میں رکھی۔ تو فنڈ کا سٹارٹ ہوا، تو آپ یقین نہیں کریں گے، دینے والے بہت سارے لوگ ہیں ماشاء اللہ، لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آگے والا انسان واقعی کوئی چیز کام کر رہا ہے، کام بولتا ہے۔ تو جب ہم نے کام کیا، ڈسٹ بین وغیرہ لگائی، سارا سامان لیا، تو یہاں سے اوورسیز سے جو ہمارے محلے کے گاؤں کے لوگ تھے، اتنا فنڈ ہو گیا کہ ہم نے سارے کام کر کے بھی ہمارے پاس پیسے بچ گئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مطلب آپ نے سارے وہ جو ڈرمز وغیرہ کچھ اس طرح کے ہر گلی میں، ہر محلے میں وہ کر دیے، اور ڈمپ کرنے کے لیے ایک جگہ مختص بھی کی، اور ساری چیزیں۔ تو کوئی رکاوٹیں بھی آئی ہوں گی، وہ کون کون سی ہوں گی اگر کوئی اس طرح کے کوئی ڈمپ کرنے والی جگہ خاص طور پہ ہے؟ جو ہمارے علاقے میں بیسکلی نا بہت ساری جگہیں، کھلی جگہ پڑی ہیں، تو ہم نے بیسکلی وہاں پہ ایک جو ہے نا ایک جگہ مختص کی، اور اس میں ہم وہ ڈمپ ڈال کے اوپر سے مٹی وغیرہ ڈال دیتے تھے، وہ جو ہے دفن ہو جاتی تھی۔ کافی ویران سی جگہ ہے وہاں پہ، تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہاں رکاوٹیں وغیرہ آتی ہیں کہ مطلب کہ جب آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں رکاوٹ تو لازمی ہے، ظاہری بات آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوصلہ دیا، اور ہم نے یہ کام جو ہے نیک نیتی سے شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہماری نیت نیک تھی، ہمارا مقصد اچھے تھے۔ تو آپ یقین کریں گے کہ جو وہی جو محلہ ہمارا تقریباً 110 گھر پہ مشتمل ہے، تو شروع میں جو وہاں سے ہم نے کیا، تو آج جب آپ جائیں گے وہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور جو لڑکے یہاں پہ، اس میں سے تقریباً 50% لڑکے جو ہیں وہ دیار غیر میں ہیں، مطلب کہ پردیس میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی دبئی میں ہے، کوئی اٹلی میں ہے۔ تو جب انہوں نے وہ فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ یہ سب چیزیں دیکھی، تو انہوں نے خود بخود مجھے فون کر کے اپنا فنڈ وہاں پہ بھیج دیا۔ صحیح۔ تو آپ نے یہ مطلب اس کی کوئی سوشل مطلب میڈیا یوز کرتے ہوئے کیمپین وغیرہ بھی لانچ کی ہے؟ بیسکلی جب ہم نے یہ کام کیا نا، تو جو سوشل میڈیا نا وہاں پہ لوکل میڈیا، تو وہ خود آ گیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ایک منفرد چیز ہے، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی۔ مطلب کہ بنز وغیرہ کا استعمال ہمارے علاقے میں تو اسپیشلی پورے کشمیر میں نے نہیں دیکھا، میرا تعلق آزاد کشمیر میرپور سے ہے، جاتلاں سے۔ تو بیسکلی وہاں پہ میں نے ایسی کوئی چیز پہلے میں نے اپنے علاقے میں نہیں دیکھی اس طرح کی۔ تو جب وہ
اس جو سوشل میڈیا تھا, جو مطلب کہ ویسے اخباری نمائندے تھے, وہ جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو وہ خود آئے اور انہوں نے دیکھا واقعی کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ سچ بھی ہیں. یعنی ہم یہ صرف اتنا کرتے تھے کہ فیس بک پہ ڈالتے تھے, اور اس کا یہ تھا کہ کسی کو بھی باقی گاؤں والے جو آس پاس کے گاؤں ہیں ان کو بھی پتہ چلے اور وہ بھی کاپی کریں اور یہ جو نیکی کا سفر ہے شروع ہو جائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمارے علاقے میں تقریباً ابھی 2 مہینے ہوئے ہمیں شروع کیے ہوئے, تو اب تقریباً سب جگہ پہ کمیٹیز بن گئی ہیں اور انہوں نے یہ کام صفائی کی جو مہم ہے شروع کر دی ہے. بڑی زبردست بات ہے. تو اس وقت جو ہے علاقے میں جس طرح آپ نے کہا آپ 4 دوست تھے, تو پھر آپ نے کس طرح ڈیزیگنیشن اس تنظیم کا بنایا؟ وہاں پہ کچھ لوگ یہاں پہ بھی ہوں گے, تو وہاں پہ لوکل لوگ جو ہیں ان کی کوئی مینجمنٹ کمیٹی, کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی اس طرح بھی کر لیا, کوئی خزانچی ہے اور اس طرح کی چیزیں کس طرح بنائے تھے تفصیل؟ ہم نے بیسکلی جب یہ سٹارٹ کیا تو پہلے تو ہم نے 4 بندوں نے مطلب کہ آپس میں میٹنگ کی, پھر ہم نے ینگ لڑکوں کی میٹنگ بنائی, ٹھیک ہے, جو محلے کے سارے تھے ان سے بات کی. جو ظاہری بات ہے وہاں پہ انہوں نے رہنا, انہوں نے چلانا ہے, تو ہم تو چاروں جو تھے وہ چاروں کے چاروں اوورسیز تھے, ٹھیک ہے. تو جو باقی پھر ہم نے بڑے بندوں کو اپنے گاؤں کے سب کو بتایا, ان کو ہم نے بتایا کہ ہمارا مقصد کیا ہے. پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی جو کہ ہمارے بڑے ہیں, گاؤں کے بڑے بندے ہیں, ان سے ہم نے مشاورت کی اور ان سے ایک کمیٹی بنائی 5 بندوں پہ. ان کو ہم نے یہی مطلب کہ ان کو بتایا کہ ہم یہ کام کریں گے, لیکن پھر ہم نے ایک اور کمیٹی بنائی 10 لڑکوں کی جو کہ ینگ لڑکے تھے, یہ جو کام کرنا چاہتے تھے, جو ایکٹیو ہیں. تو ان کو ہم نے بتایا کہ ہم فنڈنگ جو ہے ساری ہم آپ کو اوورسیز کریں گے, فنڈنگ کی آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں آئے گی. یہ جو آپ نے کام کیا ہے, جب یہ آپ نے کوئی کرنا ہے تو اس کو آپ نے رکنے نہیں دینا. تو ابھی وہ بڑے جو ہیں وہ مشاورت ان سے ہم جب جاتے ہیں, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں, ان سے مطلب کہ رہنمائی لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے لگیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر دیں. تو وہ یہ ینگ لڑکے ہیں, 10 لڑکوں کی جو کمیٹی ہے وہ وہاں پہ بیسکلی ہر چیز کو دیکھتی ہے. اور یہ جو بینو کا سسٹم ہے, یہ ہفتے میں 2 بار ہم جو ہے نا اس کی ریسائکلنگ کرتے ہیں اور اس کو مطلب کہ ڈال کے دوسری جگہ پہ جا کے پھینک کے آتے ہیں, ڈرمز کو خالی کر کے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ابھی تک کوئی کمپلین نہیں ہے. تو لوگوں کو آپ نے ایجوکیٹ کس طرح کیا؟ کیونکہ ایسے بھی ہوگا کہ گھر میں والدہ بچے کو کہتی ہو کہ یہ جو شاپنگ بیگ ہے جاہے باہر جو ہے بن میں ڈالا ہو, تو وہ بچہ جو ہے ادھر جا کے پھینک کے آتا ہوگا, یا بعض ایسے کیسز بھی ہوں گے. اب ایک گلی ہے, اس میں اگر 20 گھر ہیں تو وہ 2 بن ہیں, یہ 1 بن ہے. تو وہ اتنے ایجوکیٹ لوگ ہو گئے تھے کہ وہ اپنے گھر سے باقاعدہ ایک شاپنگ بیگ بناتے جب بھی انہوں نے جھاڑو واڑو دینا ہے, اور جا کے وہ اسی بن کے اندر ڈالتے. بیسکلی ہوا کیا, یہ بات آپ نے بڑی مزے کی بات کی ہے. جب ہم نے شروع میں کیا تو یہ کافی ساری پرابلمز ہمارے ساتھ آئی پہلی ویکس میں. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ نئی سسٹم چل رہا, تو ہم نے ایک پیپر پہ ساری اپنی جو ہے نا شرائط لکھی اور ماؤں بہنوں کو گھر گھر دروازہ کھڑکا کے ہم نے بتایا, ان کو دستک دی کے بتایا کہ آپ یہ اس طرح خود جائیں یا کسی بڑے بندے کی ڈیوٹی لگائیں جو بن میں ڈال کے آئے. اور بیسکلی وہاں پہ ہوتا کیا کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے واقعی نہیں پتہ چلتی, تو بیسکلی کافی سارے مشکلات بھی آئی. کچھ لوگ غلط چیزیں بھی مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹیں وغیرہ بھی اندر پھینکنی شروع کر دی یا کچھ اس طرح. ہاں جی, تو پھر ہم نے بتایا کہ نہیں, آپ نے صرف گھر کا کوڑا کرکٹ ہے وہ پھینکنا ہے. اور بیسکلی یہ مطلب کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بیماریاں ہیں ان سے بچا جا سکے, کیونکہ بیسکلی ہمارے گاؤں میں میرے گھر کے 2 فٹ پہ نا نہر جاتی ہے, تو لوگ کرتے کیا تھے کہ نہر میں پھینک دیتے تھے, ٹھیک ہے, اور نہر میں وہی پانی بعد میں ہم پیتے تھے, ٹھیک ہے, ناپیاں وغیرہ نہر میں جاتی تھی. لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ نہر میں پھینک رہے ہیں, یہ واپس ہی ہمارے گھر میں ہی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, بیماریاں پانی بن کے آ رہی ہیں سارا کچھ. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ابھی پورے علاقے میں یہ سسٹم شروع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے علاقے میں جاتلا میں. تو اس کا مطلب کہ کریڈٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ان لڑکوں کو بھی جاتا ہے جنہوں نے پیچھے سے. اس کے بعد بھی ہم نے جو ہے اس تنظیم کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر یہ جو آ گیا مسئلہ کرونا وائرس آ گیا, میں واپس آ گیا ہوں, تو تقریباً 10-15 دن بعد یہ کرونا وائرس کا سسٹم شروع ہو گیا. تو آپ یقین کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ اوورسیز, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 50 لڑکے ہیں ہم جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے اوورسیز کی, تو فنڈنگ کی ہے, تو کافی اچھی خاصی فنڈنگ جو ہے نا ہمارے پاس جمع ہو گئی. تو ہم نے پہلے سیکشن میں اپنے گاؤں میں 25 پیکج دیے جو غریب بندے تھے راشن کے, کیونکہ ابھی یہ اسی سے ہٹ کے ہے, یہ 25 پیکج جو ہے وہ راشن کے دیے ہم نے جب یہ کرونا وائرس شروع ہو گیا. پھر ہم نے دوبارہ جب سوچا کہ یہ مطلب کہ نہیں ابھی جا رہا, پھر تقریباً 10-15 دن بعد رمضان آ گیا. رمضان کے شروع میں ہم نے تقریباً 150 پیکج جو ہے نا 150 پیکج ہم نے بنائے,
اور اس اچھا خاصا پیکج تھا جو کہ ایک فیملی کے لیے نف تھا مہینے کے لیے، وہ ہم نے دیا. یہی چیزیں اسی تنظیم کے ہم نے آگے سے یہیں سے شروع کیا. پھر ہم نے اس کو پہلے ہم نے محدود رکھا ہوا تھا اپنے محلے کے لیے، پھر ہم نے اسے کھول دیا. ارد گرد کے جو گاؤں ہیں ان میں بھی راشن پہنچایا تنظیم کے تھرو، کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا بھوک کی وجہ سے کسی کا بچہ نہ روئے، یا کوئی بندہ اس طرح نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے جیسے افطاری کی ٹائم یا سحری کے ٹائم وہ بچہ بغیر کھائے بھی یہ سو جائے. یہ چیز سوچتے ہوئے ہم نے یہ چیزیں آگے لے کے گئے. تو اب بیسکلی اب یہ ہے کہ وہاں پہ کافی ساری پرابلمز ہیں اس کرونا وائرس کی وجہ سے، کہ آپ کو پتا ہے کہ موسٹلی 70-80% بندے جو ہیں جو دن کو ایک دیہات لگاتے ہیں اور اپنی فیملی کو فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ یہ کافی زیادہ مسئلہ چل رہا ہے. تو ہم اپنی طرف سے، اپنی تنظیم کی طرف سے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم ہم اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے پڑوس میں یہ چیزیں دیکھیں کہ کم از کم یہاں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک. ایک چیز یہاں پہ یہ بتائیے کہ ان کو جو بیگز گھر والوں کو وہ کون فراہم کرتا ہے، یا کہ وہ جو عام نارملی کسی سودا سلف لاتے ہیں انہی بیگز میں بھی وہ ڈالتے ہوں گے، شاپنگ بیگ جسے ہم کہتے ہیں؟ جی وہی بیسکلی ہم نے جب وہ پھر ہم نے ایک لیفلیٹ بنایا اور اس پہ بتایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے، اب ان کو یوز کیسے کرنا ہے. تو ہم نے اس میں بتایا کہ آپ جو بھی بیگ آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہر چیز بیگ میں گھر آتی ہے، سبزی لے کے آئیں، فروٹ لے کے آئیں، بازار سے کپڑے وغیرہ کی شاپنگ کر کے آئیں تو وہ آتے ہیں بیگ ساتھ. تو ہم نے بتایا کہ آپ بیسکلی وہاں پہ، یہاں پہ تو اور سسٹم ہے، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا ڈسٹ بن وغیرہ نہیں ہوتا سسٹم بنز وغیرہ کا، تو وہ اس بیگ میں ڈال کے آپ جو ہے نا بن میں ڈالیں تو وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، وہ بن بیگ میں ڈالتے ہیں اوپر، مطلب اس کو بند کر کے جو بن میں ڈال دیتے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز عام طور پہ ہو سکتا ہے آگے چل کے آپ یہ کریں ماحولیاتی اعتبار سے، کہ گھر میں وہ جو چیزیں ڈالتے ہوں گے اس بیگ میں، اس میں بہت ساری چیزیں پلاسٹک ہوں گا، اس میں ریپرز ہوں گے، اس میں ہو سکتا ہے بعض شیشے کی بوتلیں بھی ہوں، تو اور وہ ساری چیزیں آپ کے لیے وہ سارا ڈمپ کرنا بھی ایک مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہ کنٹامینیشن، اور وہ آپ کو پتا ہے جو شاپر ہے، جو شاپنگ بیگ ہے، اس کی جو پلاسٹک کی بوٹل ہے، تو اس کی لائف تو وہ پہلے تحقیق تھی کہ 100 سال تک وہ ویسے ہی رہتا ہے، اب تو کہتے ہیں 400 سال تک جو ہے وہ اگر زمین میں دفن رہے تو کل کو کاشت کرنا اور وہ ساری چیزیں. تو اس اعتبار سے آپ نے کیا کہا ہے کہ کوئی ڈفرینٹ چیزیں یا پلاسٹک اور شیشہ الگ کر کے رکھیں یا کچھ اس طرح کی، یا جو بھی فی الحال جو ہے آپ ایک لحاظ سے صفائی کریں، بعد میں آگے چل کے ان چیزوں کو دیکھیں؟ بیسکلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ایک گاؤں ٹائپ ہے، مطلب کہ وہاں پہ یہ چیزیں پہلے تھی ہی نہیں، کسی کو یہ چیز علم میں ہی نہیں تھی کہ یہ بن وغیرہ ہوتی کہ کیا سسٹم ہے، کس طرح یوز کرنا ہے. تو شہروں میں تو پاکستان کے شہروں میں، بڑے شہروں میں ہے سسٹم، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ نہیں ہے. تو ہم نے بیسکلی ابھی کچھ اس طرح کا کچھ بھی نہیں سوچا، ہم نے صرف یہی سوچا کہ یہ جو کم از کم یہ جو گند ہمارے گھروں کے سامنے پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک طرح سے اس کو ختم کریں، ٹھیک ہے، یہ بیماریاں یہ کسی دور دراز علاقے میں ڈمپ کریں، تاکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ناپی کا سسٹم ہے وہاں پہ لوگ ناپیز تو یوز کرنا شروع کر دیا، بچوں کو اپنے کو پہناتے ہیں سارا کچھ، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اسے مطلب کہ ڈسپوزل کیسے کرنا ہے، یا اس کا مطلب کہ نقصانات کیا ہیں. وہ باہر آپ نے بیسکلی دیکھا ہوگا موسٹلی ٹائم ہم جب جاتے ہیں تو اپنے گھر کے پاس یا آگے تھوڑا کر کے پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھر سے نکال کے اپنے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ مطلب کہ کیا اس کے نقصانات ہوں گے. وہ بیماریاں آپ دیکھیں وہاں پہ معدے کی بیماریاں ہیں، پیٹ کی بیماریاں ہیں، وہ بچے چھوٹے چھوٹے وہاں پہ بیمار رہتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے ایک چیز بالکل آپ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ فنڈ جو ہے ماشاءاللہ آپ کو مل جاتا ہے، اور اس میں آپ آگے چل کے ہو سکتا ہے آپ ایسا ہی کریں، یا ذہن میں آپ کے ہو پلان کہ جہاں پہ آپ ڈمپ کرتے ہیں وہ جو گندگی کا ڈھیر ہے وہاں پہ چند جو ہے لوگوں کو، اگر وہاں پہ لوکل لوگوں کو ہائر کر کے اگر پلاسٹک جو ہے وہ ایک الگ کیا جائے اور شیشہ الگ کیا جائے، تو ہو سکتا ہے ان کمپنیز کے ساتھ آپ رابطہ کر کے وہ ریسائکلنگ میں چیزیں جا سکتی ہیں جو کہ جانے والی ہوں گی، اور باقی جو چیزیں ہیں کوڑا کرکٹ ہے وہ آپ ڈمپ کر سکتے ہیں. مطلب یہ چیزیں ان کو روزگار بھی مل سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کچھ ارننگ بھی ہو جائے جب وہ ریسائکلنگ کے پروسیس میں جائے گا. تو اس طرح بھی آپ آگے چل کے یہ چیزیں بیسکلی کافی اچھا آئیڈیا ہے، مطلب اس سے آپ وہ جو اس کا خرچہ ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیچ کے آپ جب وہ جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں 2-4-6 لوگ 10 لوگ جو ہیں ہائر کرنے ہوں گے، ہو سکتا ہے ادھر سے سارا خرچہ بھی نکل آئے، اور بیسکلی مطلب کہ وہ چیز دوبارہ یوز میں بھی آ جائے گی. آپ کو علم ہوگا پاکستان میں تو مجھے یاد ہے ایک دور میں ایسا بھی ہوتا تھا، کئی غریب بچے جو کوڑا کرکٹ میں یہ پلاسٹک جمع کرتے تھے کہ وہ جا کے کسی دکان میں بیچیں، اور اس طرح تو یہ چیزیں بھی مطلب ہے اس طرح کی چیزیں. ابھی بھی اسٹل آپ جائیں نا دیہات میں وغیرہ میں تو وہاں پہ یہ لڑکے وہ اس طرح کچھ چیز اٹھائی ہوتی ہے اور بوتلیں اٹھا کے اس میں ڈالتے ہیں اور جا کے بیچتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مطلب کہ بچے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو اسٹل یہ ہے.
تو مطلب یہ چیز آپ کر سکتے ہیں اور یقیناً یہ اس کا ایک اچھا بینیفٹ ہوگا. آخر میں یہ بتائیے کہ اگر کوئی اور گاؤں والا سن رہا ہے آپ کو اور وہ بھی چاہتا ہے کہ ایسا ہی کریں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کو بتائیں گے کہ کتنا فنڈ شروع میں درکار ہوتا ہے, یا کہ شروع میں کیا کتنے لوگوں کی ٹیم, یا کہ کوئی اویئرنیس, یہ آپ تھوڑا سا بتائیے پلیز. بیسکلی فنڈ جو ہے, مطلب کہ ہمارا ایک جو ڈرم بن بنا ہے وہ 5,000 روپے میں, پاکستانی 5,000 روپے میں بنا تھا, ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے محلے میں جو ہے نا 20 ڈرم لگائے ہیں, 5 گھروں کے لیے ایک بن ہم نے مختص کیا تھا. تو وہ کافی ہے, ہفتے میں 2 بار ہم اس کو خالی کرواتے ہیں, تو وہ مطلب کہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ ہمارا تقریباً ہر جگہ کا اپنا علیحدہ علیحدہ سسٹم ہے, لیکن ہمارا تقریباً 10,000 روپیہ مہینے کا خرچہ آتا ہے اگر ہفتے میں 2 بار خالی ہوتے ہیں. تو بن ہوں گے ٹوٹل 20 بن ہے, 20 ڈرم ہے, ٹھیک ہے, 100 گھر کے لیے. تو 4 گھر کے لیے مطلب ایک بن جو ہے ہم نے 5 گھر کے لیے ایک بن مختص کیا ہے, تو وہ مور دین نف ہے, وہ مطلب کہ بڑھ بھی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ٹائم کی قلت ہے, کہ ہم نے ایک سبزی فروٹ کا کام نا شروع کیا. میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ بیسکلی ہم نے رمضان کا مہینہ تھا, تو اس سے پہلے میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پہ آپ یقین کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ایک آپ اگر آپ نے منافع کمانا بھی ہے تو ایک حد میں رہ کے کمانا ہے. 20% کہہ لیں, 30% کہہ لیں, جائز وہ ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پہ لوگ 50% پہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے بیسکلی ایک فروٹ شاپ, میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ ہم رمضان میں لگائیں گے, اسپیشلی رمضان میں, اور اس کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ نیکی کا, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کا, اور یہ جو چور بازاری شروع ہوئی ہے اس کو روکنے کا. تو ہم نے وہ فروٹ لے کے آئے, پہلے دن ہم نے سٹارٹ کیا, تو اسی تنظیم کے تھرو میں نے اپنے بھائی کو بولا, سارا کچھ ہم نے کیا. تو آپ یقین کریں گے کہ جو چیز ہم 100 روپے کی بیچ رہے ہیں وہ دوسری دکان پہ 150 کی بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مطلب اتنا ناجائز جو ہے آپ کے اس قدم سے وہ کنٹرول, کافی کنٹرول میں آئی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, آپ یہاں پہ دیکھیں موریسن وغیرہ میں, آزدہ میں جائیں, انہوں نے وہاں پہ رمضان آفرز لکھا ہوتا ہے, لگائی ہوتی ہیں, فروٹس, ویجیٹیبلس, جو بھی ہمارے متعلقہ چیزیں, کھجوریں وغیرہ, آٹا وغیرہ, حالانکہ یوزلی وہ نہیں بیچتے لیکن وہ پھر بھی رکھ لیتے ہیں اور ہمارے لیے وہ سستی کر دیتے ہیں. جی اچھا آئیڈیا جی, بہت شکریہ جی ندیم اشرف صاحب, آپ یہاں پہ آئے اور اچھی اچھی باتیں آپ نے شیئر کی, اور میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے دیگر جو پاکستان کے دیہات ہیں, اور وہ وہاں پہ بھی اپنے اپنی جگہوں پہ اس قسم کی جو ہے وہ انیشیٹو جو ہے وہ لے سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کے لیے ایک جو ہے فلاح عامہ کا کام جو ہے وہ ہوتا رہے. اور ایسی چیزیں, ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو سال جو ہے ویٹ کرنا پڑے. تو بہت اچھی ایک آئیڈیا بھی ہے اور سوچ بھی ہے.